ہیلو. ہلو. ہاں جناب، آپ کی ریکارڈنگ سنی ہم نے. آپ کا کیا نام ہے؟ ضیاء. آپ کا نام کون؟ میرا نام عبدالسبحان ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یہاں سے گجرات سے. اچھا، نمبر کس نے دیا آپ کو؟ نمبر ملا ہے آپ کا کہیں سے؟ ہاں، کہاں سے ملا نمبر؟ ملا، کسی بھائی سے ملا ہے آپ کا نمبر. اس بھائی سے آپ کہیے گا اشمیتیوں کے بارے میں بول رہے ٹھیک ہیں کہ گمراہ کہہ دیا، کافر کہہ دیا. اچھا، کسی ہے. کو کافر بنا ثبوت شرعی کسی کو کافر کہا ہو تو کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ مطلب خانقاہ اشمیتیہ نے کس کو کافر کہا، کس کو گمراہ کہا؟ خانقاہ حشمتیہ میں. اچھا، ہم سمجھ گئے. یہ فیصل خانقاہ حشمتیہ کے ہیں کیا؟ کوئی بھی ہو، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، کوئی کہیں کا بھی، ہمیں کیا کرنا اس کا؟ ہاں، تو کہیں سے بھی ہو تو بھاڑ میں جاؤ، اس سے کوئی مطلب تو بھی نہیں آپ ہے. جیسے خانقاہ اشمیتیہ پہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس کو غلط کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا، یہ 20,000، یہ خالی 20,000 لوگ یہ جنت میں جائیں گے وغیرہ. ٹھیک. تو آپ یہ مجھے بتائیے جناب کہ جی، حق بولنے والا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ مسلک اعلی حضرت کی بولی بولنے والا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ زبان اشمتی صاحب، آپ نے جو لفظ کہے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ خانقاہ حشمتیہ نے ان لوگوں کو بلا دلیل کافر بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ گمراہ آڈیو. نہیں، گمراہ کا آپ کہہ رہے ہیں، کسی کو گمراہ کہہ دے خالی یہی بچے، آپ نے بولا کہ نہیں بولا ہے؟ مطلب کہ بلا دلیل سب کو گمراہ بنا رہی ہے. ہم نے ہاں، بولا آپ سے. دعوت اسلامی کو گمراہ کہتے ہیں، یہی بچے خالی جنت میں جانے کے لیے، یہی لوگ جائیں گے، باقی سب آپ کہہ رہے ہیں کہ بریلی شریف کے جو علماء ہیں جو ان کا بھی رد کرتے. تو ایک بات، چاہے مولوی تطہیر کا معاملہ ہو یا پھر دعوت اسلامی کا یا سنی کسی کا بھی معاملہ ہو، خلاف شرع کچھ خانقاہ اشمیتیہ نے کہا ہو تو اس کی کوئی دلیل پیش کریے جناب آپ. کیا خلاف شرع کام؟ اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں، اگر دعوت اسلامی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میری نظر میں ٹھیک ہے. وہ جو ٹھیک ہے، جو سارے اظہری میاں نے خود رد کیا کہ مسئلہ کی حالت کی مبلغ نہیں ہے، وہ سے دور رہا جائے. خود اظہری میاں نے اس کا جو ہے رد کیا تھا. اب بریلی شریف کا تو فتویٰ، اظہری میاں کا فتویٰ مان لو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ دعوت اسلامی جو ہے مسلک اعلیٰ کی مبلغ نہیں ہے. جی. ہاں، گستاخ وغیرہ اور یہ سب نہیں بنایا انہوں نے. اور اچھا، ایک بات ہے، ان کے پاس دلیل پہنچی اتنی انہوں نے اس کے اوپر حکم لگایا. تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ کے رسول کی آواز ٹی وی کے اندر ہے، یہ معاذ اللہ، یہ کیا گستاخی نہیں ہے؟ اچھا، ٹی وی سے مراد کیا ہے سر؟ نہیں، ٹی وی کے اندر اللہ کے رسول کی آواز آئی، یہ گستاخی نہیں ہے حضور کی؟ اچھا، تو ٹی وی پہ اگر کوئی معاملہ اگر ایسا کوئی بتاتا ہے سپنے میں تو کیا معاملہ نہیں، ہے؟ سپنے کا کتاب سرکار کا پیغام اتار کا نام، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص گیا تھا مدینہ شریف، سرکار دو حسن کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. پھر سرکار نے فرمایا کہ جب پاکستان جانا تو الیاس اتار کو میرا سلام کہہ دینا. پھر وہ آدمی شخص پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد کہنے لگا کہ 2 مہینے تک تو مجھے یاد نہیں رہا. پھر ایک بار مدنی چینل دیکھ رہا تھا، مدنی چینل سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلام کہا ہے. معاذ تو کہ یہ معاذ اللہ خلاف شرع بات نہیں، سرکار کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے. سرکار کی شان میں گستاخی کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. دعوت اسلام میں اب تو کافر ہو گئی. تو کیا ہر چیز فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کیا؟ بھائی ہم تو اسماعیل دہلوی نے کئی 70 سے بھی زیادہ کفریتی عبارت علی خان کو فوراً کفر کا فتویٰ نہیں دیا. آپ حضور کی گستاخی کو کفر نہیں سمجھتے؟ میری بات، گستاخی تو بہت کری ہے، مگر اس سے پہلا جو ہے حجت کری جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ یہ اس کے قول بتائے جا رہے ہیں. میری بات سنو، جو خرابیاں لکھی اس نے اس کی قول بتایا جا رہا ہے. پھر اگر اس کا قائل ہوگا تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگے گا. ہاں، تو پھر اللہ نے سلام بھیجا، کہیں لکھ رہا محمود فرق مدنی 40 پھول پاخانہ مزید مدنی پھول بتا رہا ہے. تو یہ ساری یہ گستاخی نظر نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ جی، تو یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں جس طرح سے، ہاں ہم کچھ چیزیں پوچھنا چاہ رہے ہیں، اسی کا جواب دے دیجیے تو انشاءاللہ مطمئن ہو جائیں گے ہم. ہاں، بولیے. یہ جیسے یہ خانقاہ حشمتیہ نے کیا، غیاث میاں نے کیا، اور مفتی شمشاد صاحب کر رہے ہیں، اور باقی سے بہت سارے لوگ اپنا علماء بریلوی کر رہے ہیں. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف تائید والے بھی لوگ ہیں، ہے نا؟ اچھا، تو آپ جو بول رہے جو تائید کر رہے ہیں، ایک طبقہ کر رہا ہے رد، ایک طبقہ تائید کر رہا ہے. جی تو ہاں. آپ کے پاس اتنی عقل نہیں، اتنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا ہے کہ آپ شریعت کے قانون کو سمجھے. شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کو دیکھو. شریعت کی بولی کون سا طبقہ کہہ رہا ہے، بول رہا ہے؟ جو شریعت کی بولی بولے اس کو فالو کرو نا تم یار. تو تم آج میری بات جناب، آپ کے عالم ہو کیا؟ تیرے عالم ہے؟
جی گہرے عالم ہے. آپ گہرے عالم، آپ تھوڑی سمجھداری. اللہ سرکار نے کیا فرمایا، میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اور ہر فتنے کا رد کرنا فرض اعظم ہے. اگر کوئی عالم نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کی سب آدمی تو اس عالم پر لعنت ہے. جب اچھا. رد وہابیت نہ کرے، گستاخ رسول کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، اٹھنے والے فتنوں کا رد نہیں کرے گا، تو پھر عالم کہیں کے لیے بنا وہ صحیح ہے. ہے؟ اور کچھ اور کیا پھر آپ تو کہہ رہے کہ ایک طبقہ تائید کر رہا ہے، ایک طبقہ نہیں کر رہا. جو تائید کر رہا ہے اس کی، وہ اگر خلاف شرع کام کرتا ہے پھر بھی اس کی تائید کرتا ہے تو اس طبقے کو غلط مانا جائے گا، اور اس کا ٹھیک. اگر صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں غلط کو غلط کہتا ہے اس آپ کو نے صحیح سمجھا کہا جائے گا. کہ اپنے میں یہ بیان کیا اور یہ قائل ہیں وغیرہ، گستاخی ہے حضور کی ٹی وی پر آنا، تو گستاخی کفر ہے کہ نہیں حضور کا؟ اتنا کیونکہ گستاخ کہ میری بات اسماعیل دہلوی نے کئی کفریتی عبارتیں لی، سرکار نے کافر نہیں کہا یار. بولنے کے لیے فون ملا رہے ہیں صرف، تو بھیا ایک کام کر رہے ہیں، فون آپ اسپیکر پر ڈال کر سائڈ میں رکھ دے رہے، آپ بولتے رہیے. ٹھیک ہے سر. میں یہ نہیں بولنے میں، ایک میری بات سنیں آپ. یہ ہے کہ میرے فوراً کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس بھائی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا فوراً تھوڑی جاتا لگایا جائے گا اس کا، ہر ایک کا کوئی. ہے. میری بات سنو، ایک کفر کا قول ہوتا ہے، اس کا قائل ہوتا ہے. قول کا ہونا الگ ہے، قائل کا ہونا الگ ہے. حجت بھی کوئی نام کی چیز ہوتی ہے. آپ سب کچھ اس کو بتا رہے سمجھا رہے، یہ اس کے باوجود بھی یہ بتائیے اس چیز پر اعتماد میں حجت کتنے سال سے چل رہی ہے، کتنے سال سے ابھی تک اچھا ایک بات، اچھا وہ سنو خان، اچھا سنو ابھی بھائی صاحب، جاؤ گے جناب، سنیے. اچھا جناب سنیے، آپ ایک بات بتائیے مجھے. گستاخ رسول کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو گستاخ کیا کہہ رہی ہیں، گستاخ رسول یہ جو ان کے جملے ہیں نا، یہ سرکار وسلم کی شان میں گستاخ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ، اور اس کو گستاخ کہہ رہی ہے اور کفر کا فتویٰ نہ لگا تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ کیا بول رہے ہیں؟ پھر سے بولے، ایک بار ریپیٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیاس ستار کو گستاخ کہہ رہے، ٹھیک ہے، جو کتابوں میں اس نے لکھی وہ عبارت وہ گستاخی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. اور آپ کہہ رہے کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا رہے ہیں. ٹھیک. اب جب کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہے اور اس کو گستاخ بھی کہہ رہے، اس کو ان کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ بیوقوف ہیں وہ اگر گستاخی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد بیوقوف مت کہیے، حکم کیا لگے گا ان کے اوپر؟ وہی تو کہہ رہے بھائی، سب سے بڑی بات اگر گستاخی کی نہیں، حکم کیا لگے گا؟ گمراہی کا، کفر کا، خارج اسلام کا کیا لگے گا؟ اگر کسی نے حضور کی گستاخی کی اور اس کے بعد بھی گستاخی وہ دیکھ رہا ہے اور اعتماد میں حجت بھی، اور اس کے بعد بھی گستاخی مطلب کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگا رہا، تو وہ خود وہی اسی کے اوپر چیز رہے گی. اس کے اوپر ایسا کام کرو، تم ابھی خانقاہ کشمیری تو لگا نہیں رہی، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، اس کی عبارتیں کفریتی عبارتیں بتا رہی. اب کسی معتبر خانقاہ سے، معتبر مفتی سے، کسی مفتی سے جا کر کے کفر کا فتویٰ لاؤ، خانقاہ کشمیریہ پر جاؤ. ٹھیک ہے، اب ہو گیا نا. دیر مت کرنا، جلدی لا کے دینا اس میں. ٹھیک ہے، اب سنیے. ہاں، تو جیسے کہ آپ نے بات کچھ سمجھا نہیں، ہم کو سمجھ میں آ گیا. اب بات سمجھیے کہ آپ کہہ رہے ہو گستاخی ہے، ٹھیک. پہلی بات تو خانقاہ حشمتیہ بھی اس کو گستاخی نہیں مان رہی. اگر گستاخی مانے تو کفر کا فتویٰ لگائے. نہیں، خانقاہ اس میں وہ تو کس وجہ سے نہیں لگا رہی، وہ اتنی میری بات، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، میری بات سنو، میری بات، کفر کا فتویٰ لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. کفر کا فتویٰ لگانا، کفر کا فتویٰ لگانا بچوں کا کام نہیں ہوتا ہے. صاحب پڑھیے امام قاضی ایاز مالکی کی، وہ فرماتے ہیں، اور ابن تیمیہ کا بھی قول ہے، اس کو شاید آپ نہ مانتے، کوئی نہیں مانتا تو اہل سنت میں، پر لیکن اس کا بھی قول بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک زیبتاً جو فرماتے تھے حضور، اگر ان کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ وہ گندے تھے نعوذ باللہ، تو وہ شخص جو ہے مرتد ہے اور اس کو قتل کیا جائے گا. اچھا، آپ کی نظر میں یہ جملہ کہنے، جیسے الیاس صاحب نے جو لکھا معاذ اللہ کے پاخانہ مزی مدنی پھول ہے، تو یہ کیا گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ مدنی پھول، مدنی مطلب مدینہ، پاخانہ مدنی پھول ہے. یہ پاخانہ مدنی پھول ہے. اس کی کتاب میں لکھا پاخانہ مدنی پھول، مسجد مدنی پھول، ودی مدنی پھول، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو متفرق مدنی 40 پھول کے اندر اس نے لکھا کتاب کے اندر. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ پہلی بات تو آپ کو کتاب کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کتاب بند ہو گئی ہے نا؟ بند ہوئی نہ ہوئی اس کو مت دیکھیے، یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے، اس کو توہین ہے کہ توہین ہے، حضور کی توہین ہے کہ نہیں؟ ابھی حضور کی توہین ہے کہ نہیں، یہ بتاؤ. آپ نے جب توبہ کر لیا، توبہ نامہ ان کا آ گیا، ان کی کس کا توبہ نامہ آیا؟ تطہیر احمد رضا صاحب کو معلوم ہے؟ تطہیر کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، تو الیاس ستار کی بات کر رہا ہوں. ہاں، تطہیر نہ کریے، تطہیر احمد رضوی صاحب بولیے. اگر آپ میں تو اس کو کبھی زندگی میں نہیں بولوں گا. وہ تو گستاخ کے رسول بھی ہے، گستاخ کے صحابہ بھی ہے، گستاخ کے بزرگان دینی ہے. تو آپ بھی تو گستاخ ہو پھر. میں نے بتائیے، دلیل بتائیے. آپ گستاخ ہو نا؟ کس کے گستاخ ہے بتائیے. ارے ہم بتا رہے ہیں، ایسے ہم آج جیسے آپ بول رہے ہو بلا دلیل، تو ہم بھی بول رہے ہیں آپ کو بلا دلیل. گستاخی تو اس کی ہوتی جس کی کو جو ایمان والا ہو، عقیدے درست ہو، ایمان
صحیح ہو، اس کا واقعی عالم دین نائب رسول کے اگر اس کے شان میں کچھ بولے تو وہ گستاخی ہے. اس کے خود کے اوپر حکم لگا ہوا، اس کے اوپر معاذ اللہ نبی کی شان میں گستاخی لکھ رہا. کیوں ٹائم برباد کر دو جان دو، جب تو بھاگ کیوں رہے ہو؟ بڑی بڑی بات کرو نا میرا. ابے بھاگنا نہیں ہوتا، یہ جاہلوں سے دور بھاگنا ہوتا ہے. امام حنبل کا قول ہے کہ جاہلوں سے بات نہ کرو. کیا بات کرے جب تم شریعت کی بات ہی نہیں کر پا رہے ہو؟ تو ایک بات چھوٹی سی پوچھ رہے ہیں، ابھی آپ خود احمد جاہل ہو، رضوی میں صاحب کو خود. جو ہم ڈائریکٹ بات کروا رہے ہیں، سنو. کراؤ اگر نا ان بات. کا کوئی، ارے بھائی بات تو سنو، پوری بات سنو گے نہیں تو بھیجے میں کسی پوچھے گی. اگر ہم کوئی ناجائز بات کر رہا ہوں تو بیچ میں ٹوک دینا. ہاں بولو. اب اگر بات چل رہی ہے تطہیر احمد رضوی صاحب کی کہ انہوں نے گستاخی کی، ہوں. ٹھیک، بات غور سے سننا، اگر غلط لگے تو بتانا. ہاں انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ آپ کا ماننا بھی ہے، آپ کا کہنا بھی ہے، آپ کا بلیف بھی ہے یہ، ہاں ٹھیک. بولیے. ہاں آپ ہم سے تصدیق کروا رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ لیجئے ان کا نمبر، آپ ان سے ڈائریکٹ بات کریے اور کہیے حضرت یہ آپ نے کیوں کہا، کیا یہ غلط نہیں ہے، اور یہ غلط نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، صحیح ہے تو کیوں ہے. یہ ساری باتیں اہتمام حجت آپ پہنچا دیجیے. اس کے بعد اگر نہ ملے تو آپ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیجیے. مان جائیں توبہ تو واللہ واللہ اچھی بات. یہ کوئی غلط بات ہے؟ آپ سنیں ہاں میرے. یا نہ پہلے سنیے. نہیں، پہلی تفصیل نہیں ہوگی، پہلے جواب ہوگا. پہلے بتائیے غلط ہے ہاں یا نہ، پھر تفصیل دیجیے. جو بول دیا آپ نے. جواب دیجیے. بولوں ابھی میں. جی بولیے. ہاں اگر ان سے ہمیں تمام حجت وغیرہ کرنا تھا ہم کر لیں گے. ان سے ہمیں لینا وہ کرنا تھا کر دیا، کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. ہمیں اس سے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آپ سے بات اس لیے کر رہے کہ آپ ان کی تائید کر رہے، تو آپ تائید کر رہے تو ان کو صحیح ثابت کرو آپ. یا اللہ، اللہ چلیے نہیں ٹھیک کرو گے ہے. تمہارے پاس جواب نہیں ہے، خالی اللہ ہی کر سکتے ہو. نہیں نہیں ان نہیں، سے کیا کرنا تھا میری بات سنو. ہم کو مولوی تطہیر کو کیا کہنا تھا، اس کے رد میں کتابیں لکھنا تھا، لکھ دی. ہم نے اس کا رد بھی کر دیا. بھائی جو کرنا تھا کر دیا. اس کی تائید آپ کر رہے ہیں تو ابھی آپ تائید کرو، اس کو صحیح ثابت کرو نا. ہاں تو آپ کی نظر میں ہم ان کی تائید کر رہے ہیں تو ہمیں جواب دینا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں یہی کہہ رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، تو ہم تو کہہ رہے ہیں قائل زندہ ہے، پہلے قائل سے تو کر لو بھائی. تو آپ تائید کیوں کر رہے ہو پہلا؟ جب اس کو اب وہ غلط ہے صحیح، اس نے فیصلہ بھی نہیں کیا تو آپ کیوں اتنی تائید کر رہے اس کی تائید کیوں کر رہے اتنی آپ؟ آپ کو ہم ایک کیا نام ہے چیز آپ تو بتا دیں، اس اجری سے میاں آپ کو کو بھی نہیں کلیئر ہو جائے مانتے. گا. آپ ڈنکی کی چوٹ پہ تو اجری میاں کو آپ نہیں بھائی مانتے. اظہری میاں کو اجری نہیں میاں کا مانتے فتویٰ، آپ؟ ہاں اجری میاں کا ہاں فتویٰ، اجری میاں کا فتویٰ سنو. جی. مولوی تطہیر کی عبارت ایسی نہیں جس کی بنیاد پر اس کو کافر یا وہابی کہا جا سکے. البتہ اس کی عبارت ایسی کہ آگے جا کے سنی کو گمراہ کر سکتی، وہابی دیوبندی کی خوشی کا ذریعہ بن سکتے. اور کچھ عبارتوں میں تعبیر میں سخت خطائیں ہوئی ہے. ٹھیک. اور اجری میاں کی فتوے کو مانتے ہو آپ؟ اجری میاں نے کئی بالکل زندگی بھر تائید اظہری کری میاں ہو. کی بات کی، اظہری میاں کی بات جو کرو ان کے فتاوے کو بالکل مانتے ہیں. اب یہی بات جب ہم کلیئر کرنے کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ پتہ کیا سمجھ نہیں پا رہے ہو میری بات، کس طرح سے ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. ابھی آپ آپ جب خود اہتمام ہی حجت کے سمجھتے لیے نہیں، جاؤ گے دوسروں کو کیا سمجھو آپ. کہنا بھائی، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، کبھی کیا کبھی کہنا ادھر چاہتا آپ تو کیا ارے ہے یار تمہارے تو بہت کوئی بات بولتے ہو سن بھائی تم لوگ. سچی میں کہہ لو. رہے ہیں، ابھی جتنے جب بھی حشمتی ملے کوئی بھی ہم کو کیا نام ہے بالکل سلجھے دماغ کا ملا ابھی نہیں. اتنا بڑبڑ ٹھنڈے بڑبڑ دماغ سے بڑبڑ بات کر رہا ہوں، بڑبڑ. بولنے کا موقع ابے دے رہا ہوں تو ٹھنڈے میں سب دماغ کچھ سے کر رہا بات ہوں، پھر کس کیا طرح کروں بتاؤ. سنتے کہاں ہو بھائی بات تم لوگ؟ چاچا جب تو سنو گے نہیں تو اچھا سنیے، جب کسی ڈاکٹر کو مریض جو ہے کیا نام ہے سب سنے گا نہیں تو کیسے مرض معلوم چلے گا؟ میری بات سنتے نہیں ہو، چلتے ہی چلے جاتے ہو بھائی. ابھی آپ مریض ہو ڈاکٹر ہو آپ؟ تو ہم تو مریض کی طرح اگر بول رہے تو بات تو سنو بھائی. اچھا تم تو نہیں مریض مریض بنتے ہونا میرے سامنے. تو مریض ہونا تو ابھی ڈاکٹر سے جو ہے علاج کرے تو اچھا رہے گا. اپنا آپ خود ڈاکٹر بننے کی کوشش مت کرو تم. ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. بولو ابھی. چلو ٹھیک ہے، رکھو فون پھر. ہاں ارے بھاگتے کیوں یار؟ تم بات کرو نا. بھاگتے کیا بالکل. بھاگے بھیا؟ کیا فالتو ارے سمجھو جب کیا اپنی طرف؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ تطہیر کو تم صحیح مان رہے ہو تو صحیح ثابت کرو اس کو. ابھی آپ کی کال ریکارڈنگ جائے گی، تینوں چاروں جتنی باتیں کری میرے سے آپ مجھ سے بات کرو ہاں سب. تو ریکارڈنگ جاؤ، ان کو معلوم ہے کہ نمبر کے فتنے بازی لوگ پڑے ہوئے ہیں، سننے ارے میں مزہ فتنہ آیا. تو فتنہ ارے جا یار تم زبردست. مربوط جا